علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیبر کے ساتھ میرا کافی تعلق رہا، کیونکہ میں میسن کا کام کرتا تھا۔ یہ تو مجھے اللہ نے توفیق دی، 10 سال کا یہ ایکسپیرئنس تھا۔ جو لوگوں کے پاس ٹائم نہیں، میں مشترکہ مسائل پر گفتگو کرتا رہتا ہوں۔ دین پر بات کرنا صرف علماء کے ذمہ نہیں، جیسے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم بھی امتی ہیں۔ میسن کا کام کرتا تھا، تو ہم جہاں جاتے کام کرنے تو جگ پانی کا منگواتے، تو وہ کہتے کہ بات یہ ہے کہ آپ کو جگ نہیں مل سکتا، ڈرم سے پئیں یا پھر کسی اور برتن سے پئیں، یا نیسلے کی بوتل منگوا لیں۔ تو بہرحال کسی طریقے سے میں مزدوروں کو بھیجتا۔ میں نے ایک دن سوچا کہ ان کی شکل کو دیکھ کر ان کو لگتا ہے کہ جیسے اپنی شکل ہے ان کی، ویسے ہی برتن بنا کر دیں گے، ایسے ہی ہے۔ مجھے لوگ کہتے تھے کہ یار آفس میں بیٹھنے آتے ہو یا میسن کا کام کرتے ہو، صبح بھی پریس کپڑے پہن کر آتے ہو اور شام کو ویسے ہی جاتے ہو، کام نہیں کرتے ہو، سوتے رہتے ہو سارا دن۔ تو جو بندہ اپنا منہ نہ دھوئے، اچھی طرح صاف ستھرا نہ رہے، تو اس کو سامنے دیکھ کر گیس لگا لیتے ہیں کہ جیسے اپنا بوتھا بنایا ہوا ہے ویسے ہی برتن کا کر دے گا، ایسے ہی ہے۔ جگ گلاس لینے کے بعد پانی پیا، پانی پینے کے بعد پلستر ہو رہا ہے، چھت کا ہو رہا ہے، دیواریں ہو رہی ہیں، نیچے پرانچ پہ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر سیمنٹ پڑ رہی ہے، مصالحہ پڑ رہا ہے۔ شام کو گئے، ایسے ہی اٹھا کے دے دیا۔ اس برتن کو، سیمنٹ والے کو آپ اس کے دھبے مٹا ہی نہیں سکتے۔ سیمنٹ میں ایک کیمیکل ہوتا ہے، تو وہ پھینکنے کے علاوہ اور کچھ نہ ہوتا۔ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے کچھ لوگ بیزار ہوتے ہیں، وگرنہ سب مسلمان ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ خاص کر مزدور طبقے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ ہاں، قسمت کے سڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن کم ہیں، اکثر محبت کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی تم ٹھہرو، میں جاتا ہوں۔ میں نے دستک دی، بیل دی، باہر جناب نکلے، گھر کے مالک۔ میں نے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے کہا سر پردیسی آدمی ہیں، پانی پینا ہوتا ہے، ڈرم سے پانی پیتے ہیں، سیمنٹ والے برتن سے پانی پیتے ہیں، یا نلکے سے منہ لگاتے ہیں، تو یہ اچھا نہیں لگتا۔ تو اگر مہربانی ہو سکے تو ہمیں جگ گلاس دے دیں۔ کہا کہ میں آتا ہوں۔ جگ گلاس دیا، تو میں واپس آیا اپنی لیبر میں۔ میں نے کہا کہ میں تو جگ گلاس لے آیا ہوں۔ کہا کہ جی آپ کا تعلق ہوگا، یہ ہوگا، غلط دلیلیں۔ جو ہمارا شعبہ ہے لیبر کا، غلط دلیلیں، غلط کام پر غلط دلیلیں۔ جی آپ کا یہ وہ جو ہے پڑوسی ہوگا، آپ جانتے ہوں گے، وہ جانتا ہوگا، یہاں ہے، یوں ہے، فلاں ہے، ڈھمکانا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ میں آخری بات کہتا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے لوگ ہمیں پانی کے لیے برتن نہیں دیتے۔ ہم امانت سمجھ کر لے آتے ہیں، تو شام کو جاتے ہوئے اس کو دھو کر فریش کر کے واپسی کرنا چاہیے۔ ہم وہیں کا وہیں چھوڑ جاتے ہیں، وہ پھر آتے ہیں، بچوں کو بھیجتے ہیں، اٹھواتے ہیں، تو بڑے جھنجھٹ کے ساتھ وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو جب اس جگ گلاس کی شکل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دور پھٹے انہاں دا منہ تے دوبارہ آتے انہوں میں جگ گلاس دے بدلے نا، انہوں لکھ دی لعنت کواں گا یا کواں گی، جگ گلاس نہیں دیاں گے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم صفائی پسند نہیں ہیں، اپنی غلطی کو
ماننا چاہیے کہ ہماری غلطی ہے، ہماری وجہ سے لوگ جو ہیں ہمیں برتن نہیں دیتے۔ تو ماننا تو کیا تھا، کہاں چٹا ہے، بس میں نہ مانوں۔ جب مانوں گا نہیں، کوا کالا ہو ہی نہیں سکتا، میں مانوں گا نہیں۔ میں کہوں گا کہاں چٹا ہے، سفید ہے، وہ کہے گا کالا ہے، مر جائے خسمانو کھائے، کہتا پھرے میں نے ماننا ہی نہیں، تب وہ کیا ہے، مانا نہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جگہ پہ ہم کام کرنے گئے، تو ایک شخص کو کہا کہ بھائی جگ گلاس لا دیں یا پھر کولر لا دیں، بار بار دستک نہ دیں، بچوں کو ڈسٹرب نہ کریں، ہم پانی بھر کے ایک دفعہ رکھ لیں، برف ہم خود ڈال لیں گے۔ اس نے کیا جواب دیا، قسمت کے سڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہماری وجہ سے کچھ اپنی قسمت کی وجہ سے۔ ہمیں کہا کہ یہ ڈرم بھرا ہوا ہے، اسے پی لینا، بس چلا گیا۔ تو لیبر کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے وہ پھر آپ سنیے۔ مالکان حضرات بھی کان کھول کر سنیں، پھر اپنا نقصان اپنی وجہ سے کروانا یہ بھی احمقانہ بات ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ تو نہیں کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ یار ایک دو بوریاں کھڈا نکال کے پھینک دو تو اس کو لگ پتہ جائے گا۔ میرے استاد محترم اللہ پاک ان کو زندگی دے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، وہ فرمانے لگے کہ اس کا یہ اخلاقی فریضہ تھا ہمیں پانی پلاتا، وگرنہ پانی نہ پلائے اس پر فرض نہیں بنتا، کیونکہ ہم دیہڑی لیتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، تو وہ بالکل تنہائیوں میں بھی اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، متقی لوگ، ہر شعبے میں متقی لوگ موجود ہیں، وہ تنہائیوں میں بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ان کا اخلاقی فریضہ تھا، پلا دیتا، مہربانی اس کی، نہیں پلایا تو ایسا نقصان ہرگز نہ کریں، یہ ہمیں گناہ ہوگا، ہماری روزی روٹی جو ہے حرام ہو جائے گی۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ پاک اب یہاں پہ باتیں پھینکنا، لیبر میں سے کوئی ایسا بندہ یوٹیوب پر ہو، ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ کسی کے پاس موبائل اویلیبل نہ ہو۔ مجھ جیسے نکمے بندے کے پاس ٹچ موبائل ہے تو ہر کسی کے پاس ہے۔ مالکان حضرات بھی اس بات پر غور فرمائیں۔ یار پانی پلانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو کھانا ہے یا پانی ہے، بندے کی زبان کاٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ جیسے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی یہ بندہ ہے، اس کی زبان جا کر کاٹ دو۔ تو حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم نے لے جا کر ان کو کچھ اشرفیاں دینار ہاتھ میں دیں اور کہا تم جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات کو نہ سمجھ سکے، نہ پا سکے۔ اس بات پہ تنقید مت کرنا، میں صحابہ کا نوکر ہوں۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، میرا ایمان ہے۔ لیکن بات ہے سمجھ کی، تو نہ سمجھے بات، کیونکہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، شہر مدینہ کے باب جو ہیں ان کی پرسنالٹی، ان کا علم کمال علم ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ جب آئے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو
صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، انہوں نے جو ہے عجیب کام کیا ہے۔ کہا کہ کیا کیا؟ کہا کہ آپ نے کہا اس کی زبان کاٹ دو۔ اس نے اس کو اشرفیاں دیں، دینار دیے، ہاتھ میں تھمایا اور کہا چلو۔ کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ دوسرے دن وہی بندہ، مسلمان نہیں تھا، وہی بندہ اپنے اہل و عیال کے اہل و عیال کے ساتھ آ گیا، کیونکہ یہاں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، یہ بابا بکریاں چلا رہے ہیں تو ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب وہ آیا اپنے اہل و عیال کے ساتھ، کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی رسول کو بلایا اور کہا کہ میرے پیارے، میرے دوست، کل کا ثمرہ یہ آپ کے سامنے ہے، دیکھو۔ تو وہ حیران پریشان۔ تو اسی حدیث پاک کے ضمن میں اس شیر خدا علیہ الصلاۃ والسلام رضی اللہ تعالی عنہ کے پھول سے سبق ملتا ہے ہمیں کہ انسان کی زبان کٹ جاتی ہے جب اس کے ساتھ کچھ معاونت کی جائے، محبت کی جائے، تو انسان شرمندہ ہوتا ہے، جو کام کرنے کا نہیں ہوتا وہی کر گزرتا ہے۔ تو اسی لیے مالکان حضرات کو چاہیے دہاڑی کے علاوہ ایکسٹرا بھی خدمت کریں، وگرنہ نقصان آپ کی ہی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔